آیت نمبر 57 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي علم ذات يرسل الرياح جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرا بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے حتی اذا اقلت یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں ساری بادلوں کو اٹھاتی ہیں سقناہ لبلد میت ہم آگ کے لے جاتی ہے اور بادلوں کو لبلد میت مردہ شہروں کی طرف فانزلنا پھر نازل کرتے ہیں ہم ان کے ذریعے الماء پانی فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے من کل الثمرات ہر کے سارے قسم کے پھل کذالک اسی طرح نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب اور اچھی اور پاکیزہ زمین یخرج نکلتی ہے نباتہ اس کی نباتات بإذن ربی اپنے رب کے حکم کے ساتھ والذی خبث اور وہ زمین جو خراب ہے لا یخرج نہیں نکلتی نباتات الا نکدا مگر تھوڑی سی کذالک اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیرتے رہتے ہیں آیات کو لقوم یشکرون ایسی قوم کے لیے جو قدردان ہے شکر گزار ہے وهو الذی اللہ ذات ہے یرسل الرياح جو چلاتا ہے ہواؤں کو اللہ کی قدرت ہے کہ جب بادل بنتے ہیں کوئی ٹکڑا اس سائڈ پہ ہوتا ہے کوئی ٹکڑا اس سائڈ پہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ان ٹکڑوں کو ملا کر تہ بتہ کر دیتا ہے اور پھر تہ بتہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس میں سے بادلوں میں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ نکالتے ہیں بارش کو اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ چلاتا ہے بادلوں کو ثم یؤلفہ بین پھر جوڑ دیتا ہے ملا دیتا ہے ان کو ثم یجعلہ رکاما پھر اللہ تہ بتہ کر دیتا ہے ان بادلوں کو فترى الودق يخرج من خلاله پھر تو دیکھتا ہے کہ نکلتی ہے بارش ان کے درمیان میں سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْجِبَالِ مَا فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے کہ دیکھو عبادت کا ٹکڑا کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے میں
اپنی قدرت کے ذریعے ان کو جوڑ دیتا ہوں، ملا دیتا ہوں، اور پھر وہ تہ بتہ بن جاتی ہے، تہ بتہ بن جاتی ہے، اور پھر اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اللہ رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، وہ ہوائیں خوشخبری دیتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ لوگ کہتی ہیں کہ بارش ماشاءاللہ برس چکی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ فرمایا حتی اذا اقل السحاب وثقالا، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بھاری باتوں کو اٹھا لیتی ہیں، کبھی دائیں لے جاتی ہے، کبھی بائیں لے جاتی ہے، کبھی مغرب کی طرف لے جاتی ہے، کبھی مشرق کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی وہ ہوائیں بالکل جو ہے وہ بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، بالکل جو ہے وہ بکھیر دیتی ہیں۔ فرمایا سبحانہ لبلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک کے لے جاتی ہیں مردہ شہروں کی طرف، اور ترقل کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں بارشیں نہیں برسی، وہ شہر مردہ ہو چکی ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، مویشی کے لیے پانی نہیں، دیگر پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ لبلد میت، ہم جو ہے وہ ہانک کے لے جاتی ہیں ان مردہ شہروں کی طرف بادلوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہوا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ہوا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور یہ ہوا رحمت کو بھی، اللہ کی رحمت کو بھی کھینچتی ہے، لے آتی ہے، اور یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو بھی لے آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے ذریعے، اللہ سے اس ہوا کے خیر کی طرفدار رہو، ہوا کے ذریعے خیر مانگا کرو، اور اللہ سے اس ہوا کے ذریعے ہوا کے جو ہے وہ عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ عذاب بھی لے آتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت کو بھی کھینچ کے لے آتی ہے۔ بہت ساری قومیں اللہ نے اس ہوائی طوفان کے ساتھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی، اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری قومیں جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی۔ تو یہ ہوا کے ذریعے اللہ نے عذاب بھیجا، اور فرمایا اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ رحمتوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ فرمایا حتی اذا اقل السحاب وثقالا وسقناه لبلد میت فانزلنا به الماء، پھر نازل کرتے ہیں ہم اس ہوا کے ذریعے پانی کو، فاخرجنا، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے جو ہے وہ نباتات۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو کہ زمین بھی ایک ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر نیچے پانی بھی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ زمین کو پانی بھی وہ ایک دے رہا ہے، ٹکڑا بھی زمین کا ایک ہی ہے، لیکن اس زمین کے ٹکڑے سے مختلف اللہ رب العزت جو ہے وہ نباتات نکالتی ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو نکالتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اس سورت کے اندر، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، زمین کے ٹکڑے، متجاورات، ملے جلے ہیں، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں میں سے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھجوریں ہیں صنوان اور غیر صنوان۔ اللہ فرماتا ہے یسقیٰ بماء واحد، ان باغوں کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے،
اس زمین کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ان پھلوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر کھانے کے اندر فضیلت دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین بھی ایک ہے اور پانی بھی ایک لگ رہا ہے، لہذا سارے پھل ایک جیسی ہو، جیسا ایک جیسا ہو، رنگ ایک جیسا ہو، بناوٹ ایک جیسی ہو، لیکن نہیں اللہ فرماتا ہے رنگتیں بھی مختلف بنا دی اور ذائقے بھی مختلف بنا دیے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض میں کھانے کے اندر۔ آم کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، آڑو کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، قربانی کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، انار کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے رنگت بھی مختلف ہے، کھانے بھی مختلف ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے، لیکن ایسی قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، جس طرح زمین کو پانی دے کر زمین میں سے نباتات کو ہم اگاتی ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو یہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے سے بارش آئے گی اور اس بارش کو اور اس پانی کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ اب یہ جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں قبروں کے اندر، یہ سارے جو قبروں کے اندر موجود ہیں، تو یہ قبروں کے اندر سے نکلیں گے اس پانی کے ذریعے، جس طرح نباتات زمین سے بارش نکلتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو بھی زمین سے نکالے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب دو سوروں کے درمیان، ایک پہلا سور ہوگا ایک دوسرا سور ہوگا، ان دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا 40 دن ہوں گے؟ فرمایا کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ 40 مہینے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا۔ کہا کیا 40 سال ہوں گے؟ کہا میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ فرمایا، 40 دن بھی لیے جا سکتے ہیں، 40 مہینے بھی لیے جا سکتے ہیں، 40 سال بھی لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سامنے لایا جائے تو اس روایت کے اندر 40 سنہ 40 سال کا لفظ واضح ہے، تو پتہ چلا کہ اس حدیث میں بھی 40 سال ہوگا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر 40 سال موجود ہے۔ تو پتہ چلا پہلے سور کے درمیان اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ انسان کا اللہ ماشاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے حساب تو محفوظ رہیں گے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جس حالت میں رکھا گیا، جو کفن کے اندر رکھا گیا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کے اندر اگر قبر مبارک کے اندر رکھنے کے وقت ایک پانی کا قطرہ موجود تھا تو قیامت تک کے لیے وہ قطرہ بھی اسی طرح موجود رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام اس طرح موجود رہیں گے۔ باقی انبیاء کے علاوہ جس کو اللہ چاہے محفوظ رکھے، وگرنہ عموماً جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایک ریڑھ کی ہڈی باقی ہوگی
اب کسی کے اوپر اللہ رب العزت کل انسانوں کو جس کے اوپر بوجھ وغیرہ ہڈیاں جوڑیں گے، اب جب مکمل انسان بن جائے گا، اب اللہ عالم ارواح میں سے ارواح کو لائے گا اور لانے کے بعد ان اجسام کے اندر داخل کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ارواح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہیں پھر یہ بدن کی طرف لوٹ کے نہیں آتے۔ اگر یہ بدن کی طرف لوٹ کے آتے ہوتے تو پھر ارواح کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی موجود تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی باقی ہوتی ہے، اب یہ جب باقی رہ جاتی ہے تو اسی کے اوپر کل قیامت کے دن انسان کا ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ جب ڈھانچہ تیار ہو جائے گا پھر اللہ ارواح کو لائے گا اور ان ابدان کے اندر داخل کر دے گا، اور پھر یہ ابدان جو ہے میدان معاشر کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ میدان معاشر کے اندر کیسے جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن میدان معاشر کی طرف جانے والے لوگوں کے لیے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ پیدل چل کے جائے گا، ایک سواریوں کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، ایک اپنے سر کے بل چل کے جائے گا۔ اب جب اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے یہ روایت نقل کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاموش نہ رہا گیا، کہا کہ اللہ کے حضور پہلی 2 قسمیں تو سمجھ آ گئی کہ جو ہے وہ پاؤں سے چل کے جانے والے بھی سمجھ میں آ گئے اور سواری کے اوپر سوار ہو کے جانے والے بھی سمجھ میں آ گئے، لیکن سر کے بل جو ہے وہ چل کر کیسے جائیں گے؟ تو فرمایا اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، جو ذات دنیا میں انسان کو پاؤں پہ چلانے کے اوپر قدرت رکھتی ہے، کل قیامت کے دن سر کے بل چلانے کے اوپر بھی قدرت رکھتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک گروہ سر کے بل جو ہے وہ چل کر جنت کا یعنی میدان معاشر کے اندر جائے گا۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کذالک نخرج الموتیٰ، جس طرح یہ نباتات ہم نے زمین سے نکالی بارش برسا کر، تو اسی طرح ہم کل زمین سے بارش برسا کر مردوں کو بھی زمین سے اسی طرح نخرج الموتیٰ اسی طرح نکالیں گے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال سے واضح کیا کہ دیکھو زمین 2 طرح کی ہوتی ہے۔ یہ زمیندار سمجھتے ہیں، شاید آپ شہری لوگ ہو نہ سمجھے، زمین 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ زمین باصلاحیت ہوتی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، بارش کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، اور پھر جب بارش جذب ہو جاتی ہے تو وہ زمین کے اندر اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اگانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ایک وہ کلری زمین ہوتی ہے اور سخت قسم کی چم والی زمین ہوتی ہے۔ اب جب بارش آتی ہے تو وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی، جذب نہیں کرتی، پانی بہہ جاتا ہے لیکن اس کے نیچے کچھ بھی نہیں جاتا، یہ خراب قسم کی زمین ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں اگاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے انبیاء اور انبیاء کے نائبے یہ قرآن مجید تمام کے تمام مخلوق کے سامنے پڑھتے رہے اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، لیکن لوگوں کے آگے جو دل کی زمینیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ لوگوں کی دل کی زمینیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ زمین ہے کہ جو قرآن کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور ایک دل کی وہ زمین ہے کہ جو سنتی تو ہے لیکن وہ بنجر زمین کی طرح ہے، وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی۔ تو جو اپنے اندر جذب کرتی ہے وہ بزما صلاحیت زمین ہے، اور اسی طرح جو دل اپنے اندر قرآن کو محفوظ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ دل کی زمین بڑی کرامت ہے، یہ دل کی زمین بڑی جو ہے وہ باصلاحیت ہے۔ اور جو صرف سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، تو وہ خراب زمین کی طرح ہے، خراب زمین کی طرح کہ بارش تو دونوں کے اوپر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت تو دونوں کے اوپر برس رہی ہے، لیکن ایک جذب کر رہی ہے ایک چھوڑ رہی ہے۔ تو قرآن سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن بعض دل اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور بعض جذب نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں وہ دل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ دماغ نصیب فرمائے کہ جو قرآن کو جذب کرنے والے ہوں، قرآن کو اپنے اندر جو ہے وہ سمانے والے ہوں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ تو فرمایا والبلد الطیب، اور وہ زمین پاکیزہ اچھی زمین، اچھی زمین یخرج
تو نکلتے ہیں نباتات اس میں سے بھی اذن ربی اپنے رب کے حکم کے ساتھ، والذی خبث اور زمین کا وہ خراب حصہ لا یخرجو نہیں کچھ نکلتا الا نقدا مگر تھوڑا سا، تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑا سا نکلتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کذالک نصرف الآیات، پہلے فرمایا کذالک نخرج الموتى، اب فرمایا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کس انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی کس انداز سے بیان کرتے ہیں، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لِقَوْمِ یشکرون، ایسی قوم کے لیے کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اللہ جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار، اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ رب تمام کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے وہ جو باجوڑ کے مسلمان ہوں، چاہے جو ہے وہ دیر کے مسلمان ہوں، چاہے فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے جو ہے وہ اللہ رب العزت انڈیا کے مسلمان ہو، اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کے اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر بم برسانے والوں کو، یا اللہ ان کے اوپر ٹینک چلانے والوں کو، بلڈوزر چلانے والوں کو اللہ خود نیست و نابود فرما۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ آج فلسطین کے بچے آئے روز کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں سینکڑوں کی اموات نہ ہوتی ہوں، سینکڑوں کی شہادتیں نہ ہوتی ہوں۔ اللہ رب العزت یہ ظالم مار کر خوش ہوتی ہیں کہ آج ہم نے اتنے مار دیے، آج ہم نے اتنے شہید کر دیے، لیکن اللہ تیری تو بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ تیرے تو جو ہے وہ تیار کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت اس کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔